إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی، برتری اسی کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وہ دین عطا فرمایا جس دین کی یہ ضمانت ہے اور یہ گارنٹی ہے کہ اگر آپ اس دین کے بتائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں پر عمل کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کے لیے مقدر ہے۔
اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جنہوں نے اپنی زندگی قربان کر کے ہمیں اور آپ کو اس عظیم دین سے متعارف کرایا۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً یہ بات آتی رہتی ہے کہ اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اولاد ہی معاشرہ اور سماج ہے، یہی سوسائٹی ہے، یہی قیادت اور حکومت ہے، یہی داعی اور مبلغ ہے، یہی توحید کے پاسبان ہے، یہی سنت کے داعی ہیں اور سنت کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، کیونکہ یہی ہماری اولاد اور یہی ہماری نسلیں یہ آگے چل کر کے معاشرہ اور سماج کی تشکیل پاتے ہیں۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے بہت زیادہ متوجہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف فرمایا ہے کہ اولاد کی تربیت اور اولاد کی صالحیت اور اولاد کے سدھار اور ان کی اصلاح کے لیے آپ بے حد کوششیں کیجیے۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبے میں اسی سے جڑا ہوا ایک ناحیہ اور ایک گوشہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اولاد کی بگاڑ کے اسباب کیا ہیں، اولاد کیوں بگڑتی، کیا ایسے وجوہات ہیں اور کیا ہم سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس سے ہماری اولاد بگڑ جاتی ہے، اور بگڑتی تو ایسی بگڑتی ہے کہ اس ماں کو بھی جس کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے، اور اس باپ کو بھی جس نے اپنی پوری زندگی اس کی تربیت اور اس کی کفالت کے لیے قربان کر دی ہے، اس کو بھی کچھ نہیں سمجھتی، اس کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی بے ادبی کرتی ہے، اور ایسے ایسے حرکات اور ایسے ایسے اعمال انجام دیتی ہے، یہ اولاد کہ اس ماں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اس باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور معاشرے اور سماج میں وہ چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاتے ہیں۔ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین کا کے اندر کا حصہ شاید ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور وہ زمین پر اپنے آپ کو بوجھ تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کس وقت میں ہم پہنچ گئے، اور کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے ایسا دن ہمیں اور آپ کو دکھایا ہے۔ معاشرے اور سماج کے اکثر ہمارے احباب اور ہمارے بھائی اس بات کی شکایتیں کرتے ہیں اور اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہماری اولاد بگڑ رہی ہے، ہماری اولاد غلط راستے پر جا رہی ہے، ہماری اولاد ہمارے بتائے ہوئے طریقے اور ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوں گے، کچھ نہ کچھ وجوہات ہوں گی۔ جب آپ ان اسباب کا پتہ لگائیں گے، ظاہر سی بات ہے کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس کے اسباب کا پتہ لگایا جاتا ہے تاکہ ان اسباب کو ختم کیا جائے، ان وجوہات کو ختم کیا جائے، اور جس پریشانی کا ہمیں اور آپ کو سامنا ہے اس پریشانی کا ازالہ ہو سکے اور سدباب ہو سکے۔ کچھ باتیں اختصار کے ساتھ آج کے خطبے میں اسی تعلق سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ شادی کے وقت اس بات کی فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہم جس بیوی کو لانے جا رہے ہیں، جس لڑکی کو اپنے گھر کا ملکہ بنانے جا رہے ہیں، جس لڑکی کو اپنے گھر کے لیے مربیہ کے طور پر لانے جا رہے ہیں، کیا وہ اس لائق ہے؟ کیا وہ یہ ذمہ داری نبھا سکتی ہے؟
کیا وہ اس کام کو کر سکتی ہے؟ کیونکہ میرے بھائیوں، شادی کرنے کا جو سب سے عظیم مقصد ہے، سب سے بڑا مقصد ہے، وہ اولاد کا حصول ہے، وہ تناسل ہے، اولاد کی رغبت ہے، اولاد کو چاہنا ہے۔ تو جس اولاد کے حصول کے لیے ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، کیا جس عورت کو ہم اپنے نکاح میں لانے جا رہے ہیں، کیا یہ ایک بہترین ماں بن سکتی ہے؟ کیا ایک بہترین مربیہ بن سکتی ہے؟ اس وقت ہم بھول جاتے ہیں۔ ایسی ہماری ایک بہن بھی بھول جاتی ہے، ہماری ایک ماں بھی بھول جاتی ہے کہ ہم جس لڑکے سے نکاح کرنے جا رہے ہیں، ہم جس لڑکے کی زوجیت میں جا رہے ہیں، ہم جس لڑکے کو اپنا شوہر بنانے جا رہے ہیں، ہم جس لڑکے کو اپنے بچوں کا باپ بنانے جا رہے ہیں، کیا یہ باپ تربیت کے اصول اور آداب کو جانتا ہے؟ کیا اس کو مکمل طور سے ادا کر سکتا ہے؟ قربان جائیے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے دونوں طرف سے اویئرنیس اور بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے آپ کو جگایا ہے میرے بھائیوں۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ ان لم تفعلوا تکن فی الارض فساد کبیر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ کی لڑکی کو ایسا لڑکا پیغام دے کہ جو باپ کی ذمہ داریوں کو اور اولاد کی تربیت کو اچھی طریقے سے ادا کر سکتا ہے، دین اور اخلاق والا ہے، تو اپنی لڑکی کو اس سے شادی کر دو، اس سے نکاح کر دو۔ نہ دیکھو کون سا خاندان ہے، نہ دیکھو کتنی مالی اس کی حیثیت ہے، نہ دیکھو اس کی ڈگری کیا ہے، نہ دیکھو کہ وہ کیا نام ہے، کیا کون سی دنیاوی سہولیات اور دنیاوی آرائش کا مالک ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے تو شادی کر دو۔ اگر نہیں کرو گے اور دوسری چیزوں کو دیکھنے لگو گے تو بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ الصادق المصدوق ہے، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ نبی علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، آپ نے جو کہا ہو بہو معاشرے اور سماج میں ہم نے یہاں کوتاہی کی، معاشرے میں فساد برپا ہو گیا۔ کتنا لمبا چوڑا فتنہ اور کتنا لمبا چوڑا فساد کہ آدمی کی زبان پر آج یہ درد ہے کہ آج ہماری اولاد کہاں جا رہی میرے بھائی، کہاں جا رہی میرے بھائی۔ اور ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ ایک خاتون سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ کوئی اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، کوئی اس کے مال کو دیکھتا ہے، کوئی اس کے خاندان کو دیکھتا ہے، اور کوئی دینداری دیکھتا ہے۔ بہت سارے نوجوان ہیں جو دینداری تلاشتے ہیں، اچھے عقیدے کی لڑکی چاہیے، اچھی تربیت کی لڑکی چاہیے، نمازی لڑکی چاہیے، دیندار لڑکی چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیندار لڑکی سے شادی کر کے تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اگر دیندار لڑکی اور دین کو ترجیح نہیں دو گے شادی میں تو آپ ناکام ہو جاؤ گے۔ ہم ناکام ہو گئے، ہم نے ترجیح دین کو نہیں دی ہے اللہ کے بندو، تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے اولاد کے بگڑنے کا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو لڑکی خود نماز نہیں پڑھتی، کل وہ ماں بننے کے بعد اپنے بچے کو نماز پڑھا سکتی ہے؟ آپ نے کوئی سوچا ہے، کبھی تصور کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے کہ ایک ماں خود نماز نہ پڑھے اور اس کی لڑکی کو نماز پڑھا سکے؟ ایک باپ خود نماز نہ پڑھے اور وہ اپنے لڑکے کو نماز پڑھا سکے؟ کس منہ سے کہے گا؟ شرم آئے گی اس کو اپنے بچے سے کہتے ہوئے کہ بیٹا نماز پڑھ لو، وقت تو ایسا آ گیا ہے۔ منہ پر بیٹا جواب دے گا، ارے ابا پہلے اپنی فکر کرو،
اب تک تو ہم نے آج تک نمازیں پڑھتے نہیں دیکھا اور ہمیں نماز کی تلقین کرنے آئے، کہاں سے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ اور دوسرا میرے بھائیوں، ایک بہت بڑا سبب جو اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ دینی تعلیم سے محروم رکھنا۔ جب جانے گا ہی نہیں لڑکا کہ ہمارے ابا ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، ان کا کیا مقام ہے، جب جانے گا ہی نہیں لڑکا کہ میری ماں ہے، اس کے پیروں تلے تو جنت ہے، مجھے جنت تلاشنا ہے تو میری ماں کی خدمت کرنی ہے، اس کو نہیں معلوم، کہاں سے بچہ جو ہے اپنی ماں کی قدر کرے گا؟ کہاں سے بچہ اپنے باپ کی اہمیت کو جانے گا کہ باپ تو جنت کا پچھلا دروازہ ہے میرے بھائیوں؟ اور اسی کی طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا تھا کہ جب ایک باپ نے اپنے بیٹے کی شکایت کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بیٹے نے کہا، بہت کچھ تفصیلی بات ہوئی، موقع نہیں ہے، کہ اب امیر المومنین، باپ کے بہت سارے حقوق ہیں ہمارے اوپر، لیکن بیٹے کا بھی کوئی حق ہے باپ کے اوپر یا نہیں ہے؟ کہا ہے۔ کہا کیا حق ہے؟ کہا اس کا اچھا نام رکھے، اس کے لیے اچھی ماں لائے اور اس کو دینی تعلیم دے۔ کہا میرے ابا نے مجھے ایک لفظ دین کی تعلیم نہیں دی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آیا ہے شکایت کرنے اپنے بیٹے کی، ہم میں سے ہر آدمی اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر کے سوچے کہ ہم نے اپنے بچے کو کتنی دینی تعلیم دی ہے، کتنی دینی تعلیم دی ہے۔ آج اسکول کے تعلیم کے نشے میں ہم اتنا مست ہو گئے ہیں کہ آدمی بھاگ رہا ہے ایسی جگہوں میں اور ایسے اسکولوں میں جہاں دین کے نام پر دال بھی نہیں ہے، جہاں دین کے نام پر کوئی تعلیم بھی نہیں ہے۔ کیا ملے گا وہاں پر؟ دینی تعلیم یہ اہم چیز ہے میرے بھائیوں اور اللہ کے بندوں۔ ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ہم خود اسلامی تربیت سے غفلت برتتے ہیں۔ دینی تعلیم دے دینا ہی کافی نہیں ہے، آپ نے ایک نیک ماں لے آئے وہی کافی نہیں ہے، وقتاً فوقتاً بچوں کی تربیت پر آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا۔ کھانے کے ٹائم بیٹھے، بیٹا سلام بسم اللہ کیا آپ نے؟ بیٹا چچا آئے ہوئے گھر پہ آپ نے سلام نہیں کیا، بیٹا آج آپ نے جھوٹ بول دیے، یہ غلط بات ہے۔ وقتاً فوقتاً ان کی تربیت، ہمارے پاس وقت نہیں، ہم چوراہوں اور نکڑوں پر اپنا وقت گزاریں گے تو ان بچوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پر ہی بیٹھ کر رہنمائی کی تھی نا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ ایک بچہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھا رہا تھا اور اس کے ہاتھ ادھر ادھر دسترخوان پر چل رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بیٹا اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ کہو۔ کون سکھائے گا؟ نہیں، ہم تو بچے کو مدرسے بھیج رہے ہیں، ہمارا بچہ قرآن پڑھنے جاتا ہے، اپنے بچے کے ساتھ گھر میں بیٹھتے ہو کھانا کھانے کے لیے پوچھ لیا کرو، یاد دہانی کرا دیا کرو۔ میرے بھائیوں، بہت سارے ہمارے بھائی تو ایسے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھی چھوٹے ہیں بعد میں سیکھ جائیں گے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، تربیت کا اصل وقت بچپنا ہے۔ جب بالغ ہو جائے گا تربیت وہاں ختم ہو جاتی ہے، وہاں تربیت ختم ہو جاتی ہے میرے بھائیوں۔ بالغ ہونے کے بعد وہاں تو اپنے بیٹے کو بھی آپ زیادہ نصیحت کر سکتے ہو، تربیت بچپن میں ہوتی ہے میرے بھائیوں، جس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے، ارے ابھی نہیں بسم اللہ کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، بڑا ہو جائے گا تب کہے گا، ارے ابھی میرا بیٹا گالی دے رہا ہے پڑوسیوں کو، کوئی مسئلہ نہیں، بڑا ہو جائے گا سیکھ جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آج اگر وہ گالی سیکھے گا کل گالی دے گا، آج اگر وہ بسم اللہ نہیں کرے گا کل بھی نہیں کرے گا۔ تربیت کا وقت یہ بچپنا ہے، یہ 4 سال کا، یہ 5 سال کا، یہ 6 سال کا، یہ 7 سال کا، یہ 8 سال کا، اس بچے کو آپ تربیت دیتے رہیے، اس کی طرف توجہ دیجئے۔ اور تیسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیے، غلط تعلیم تو اس کو نہیں مل رہی ہے، اس کی غلط تربیت تو نہیں ہو رہی ہے، اس کے دوست، اس کے ساتھی کون ہیں، کن کے ساتھ یہ بچہ بیٹھتا ہے، کس سے دوستی کرتا ہے، بچہ کس کی صحبت میں رہتا ہے، کس کی ہم نشینی میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے دوستوں نے اپنے دوست کو برباد کر دیا، اچھے دوست، بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام
حدیثوں میں اتنی زیادہ اس کی اہمیت نہیں بتاتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تم میں سے ہر آدمی چیک کر لے اس کا دوست کون ہے. اپنے بچوں کے دوستوں پر نظر رکھو. اچھے گھر کا، شریف بچہ ہونا چاہیے. جو آپ کے بچے کا دوست بنے، شریف کے ساتھ رہے گا تو شرافت سیکھے گا، شریر کے ساتھ رہے گا تو شرارت سیکھے گا. میرے بھائیوں، یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس پر نظر رکھا جائے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بچوں کے تعلق سے ہمیشہ بیدار رہنا بہت بڑی ذمہ داری ہے باپ کی، بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں کی. کہاں وقت ہے باپ کے پاس کہ آج سوشل میڈیا پر اپنا وقت گزارے. واللہ باپ کے پاس وقت نہیں ہے. ایک باپ کے پاس وقت نہیں ہے، ایک ماں کے پاس وقت نہیں ہے. کہاں وقت ہے میری ماں کے پاس کہ ٹیلی ویژن کے سامنے سیریل دیکھ کر اپنے وقت کو، زندگی کو اور اپنے دن اور رات کو گزارے. نہیں وقت ہے اس کے پاس. اگر اولاد ہے اس کے پاس تو اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. میرے بھائیوں، یہ اولاد بہت بڑی دولت ہے. آپ کی اولاد اسی وقت آپ کے کام آئے گی، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، جب اس اولاد کے اندر صالحیت ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی شروع میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا تو نیک لڑکا ہو جو باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتا، اس کے لیے دعا کرتا. نیک نہیں ہے دعا نہیں کرے گا. میرے بھائی یاد رکھنا اللہ کے بندو، جو آپ کی زندگی میں آپ کا نہیں ہوا وہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. ہو سکتا ہے لائے 2-4 لوگوں کے کرائے پر اور 2-4 پارے قرآن پڑھا دے اور پیسہ دے دے، لیکن کہو کہ وہ دعا کرے اور اپنا اس لائق بنے کہ دعا اس کی قبول ہو، یہ بہت بھاری چیز ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو، باپ کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو صالح بنانے کے لیے کہا ہے. اور آپ ایک چیز اور یاد رکھو بھی، کل کے درس میں ایک بات یہ گزری ہمارے مغرب کے درس میں کہ اگر باپ نیک ہوتا ہے تو اس کا فائدہ باپ کے مرنے کے بعد بھی اولاد کو ہوتا ہے. 2 یتیم بچوں کا جو واقعہ آپ کے سامنے سورہ کہف کا ذکر کیا کل کے درس میں کہ اس میں 2 یتیم بچوں کی دیوار کے نیچے کچھ خزانہ تھا. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کو صحیح کرایا. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب بتایا تو وجہ بتائی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کے باپ نیک تھے تو یہ یتیم بچوں کا خزانہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی نیکی کا فائدہ ان کو پہنچا. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائی، ان کے مال کی حفاظت فرمائی. آپ کے بچوں کی حفاظت آپ کی صالحیت کی وجہ سے، آپ کی نماز کی وجہ سے، آپ کی توحید کی وجہ سے، آپ کے صدقہ خیرات کی وجہ سے، آپ کی صدقہ دلی کی وجہ سے آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچوں کی صالحیت کا فائدہ پہنچے گا. تو میرے بھائیوں، اس بات کی ہمیشہ کوشش کرو کہ اپنے بچوں کے بارے میں بیدار رہو. اور آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے بھائیوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں آگ دے دو، انگارہ دے دو اور سوچو کہ یہ جلے نا، یہ جلے نا. آپ نے بچوں کے ہاتھ میں ایسی چیزیں دے دو کہ جو آپ کے بچے کو برباد کرنے والی، لیکن آپ چاہیں کہ برباد نہ. موبائل اس وقت کا سب سے بڑا شیطان، خباثت کا اڈا، برائیوں کا جھڑ، برائیوں کا سب سے بڑا سبب. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. کتنی لڑکیوں کی عزت و ناموس ختم ہو گئی، کتنے گھروں کی زندگیاں برباد ہو گئی، کتنی ماں اور باپ کے چہرے شرم کے مارے جھک گئے اس کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کا بچہ 11ویں پڑھ رہا ہے، آپ کا بچہ 12ویں پڑھ رہا ہے، آپ کی بیٹی کتنی پیاری بیٹی ہے، آپ نے اس کی تربیت کے لیے اپنی زندگی برباد کر دی ہے. آپ نے سوچا کہ 11ویں 12ویں میں پڑھنے والی بچی، اس کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا بزنس اس کے پاس ہے؟ کون سی تجارت اس کے پاس ہے؟ کون سے اس کے جو ہے کیا نام ہے ابھی شادی نہیں ہوئے ہے کہ شوہر سے اس کو بات کرنی ہے؟ کون سے اس کے بچے ہیں کہ بچوں سے بات کرنی ہے؟ ہاں، اگر خالو اور نانا اور ماموں سے بات کرنی ہے تو گھر پہ آپ کے سامنے بات کر سکتی ہے.
کیوں موبائل دے دیتے ہو میرے بھائی؟ بچے ہو یا بچی ہیں، اور سب ہر آدمی جان رہا ہے کہ موبائل نے برباد کر دیا معاشرے کو، موبائل نے برباد کر دیا سماج کو، موبائل نے برباد کر دیا سوسائٹی کو میرے بھائیوں۔ تو پھر یہ چیز ہر آدمی ہم میں سے اپنے اپنے بچے کو دیتا ہے میرے بھائیوں، کوئی وجہ نہیں ان کو موبائل دینے کی۔ ہاں بہت سارے اسباب یا بہت سارے حالات ہوتے ہیں، کچھ پڑھائی سے ریلیٹڈ، کچھ جو ہے کیا نام ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، وہاں آدمی کو مجبور ہونا پڑتا ہے، تو آپ دو تو نظر میں رکھو، نظر میں رکھو۔ کسی سرپرست نے جو ہے بیان کیا کہ وہ اپنے بچے کو موبائل دیا اور اس کا بچہ بہت ہی فرما بردار بچہ تھا، بہت ہی صالح بچہ تھا، بہت ہی نیک بچہ تھا، لیکن چند دنوں میں اور چند مہینوں میں اس کا بچہ بالکل الٹا ہو گیا، بالکل الٹا ہو گیا، ماں باپ کا نافرمان ہو گیا، معاشرے اور سماج کا برا انسان بن گیا اسی موبائل کے ذریعے سے۔ لہذا مخرب اخلاق کو برباد والی کرنے والی چیزیں، چاہے وہ فحش لٹریچر ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے موبائل ہو، چاہے نیٹ ہو، چاہے ٹیلی ویژن ہو، ان اسباب سے اپنے بچوں کو دور رکھو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سامان تو دو بچوں کو برباد کرنے والا، اور خواہش رکھو اللہ تعالیٰ سے کہ میرا بچہ نیک بن جائے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کانٹے دار درخت کو لگائے، کوئی ببول کا درخت لگائے، کوئی زقوم کا درخت لگائے، اور چاہے کہ اس میں آم پیدا ہو جائے۔ ببول کا درخت لگاؤ گے، کانٹے دار درخت لگاؤ گے تو کانٹے دار درخت پیدا ہوگا، پھلدار درخت لگاؤ گے تو پھلدار درخت پیدا ہوگا، اس کا وہی اثر ظاہر ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کے تعلق سے بیدار کرے، ہمیں اس ذمہ داری کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا۔ اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود المتجنسين، اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فعليك بهم يا ذا الجلال والإكرام۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔